ارشاد فرمائیے کہ اہل ایمان سے اللہ کیا مخاطبت کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پکاریں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ کون سی پکار ہے؟ کیا قرآن کی پکار؟ لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک کہنے کے آداب کیا ہیں؟ ارشاد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف اور دین اسلام کی طرف مختلف انداز سے متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا یہ ایک بہت اعلیٰ معیار ہے کہ ایک ہی بات کو قرآن کریم مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے سمجھ سکے، اس طریقے سے سمجھ سکے، مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ایک انسان کی سمجھ میں بات آ جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ اے ایمان والو۔ تو یہ ایک قرآن کا ایک مخصوص انداز ہے جو اہل ایمان کو جب خطاب کیا جاتا ہے، اور اہل ایمان کو خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس بات کو تو قبول کر لیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس چیز کا تم اقرار کر رہے ہو، اس چیز کا تم اعتراف کر رہے ہو۔ جب تم نے خود اس چیز کو سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اب اللہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب رسول تمہیں پکارے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کیا ہے؟ ایک آیت جیسے آپ نے انٹرو میں بھی پڑھی، قرآن کریم میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ان سب کی مشترکہ پکار جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے اعبد اللہ وحدہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، توحید، عقیدہ توحید۔ ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو سب سے پہلے اسی کی دعوت دی، اور انبیاء کی مخالفت جو ہوئی ہے جن وجوہات کی بنیاد پر، ان میں سے جو بنیادی چیز جس کی مخالفت ان کی اقوام نے کی ہے وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر کی ہے، کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔